حافظ صاحب کی قسمت خراب ہے، انہوں نے شیطانی جو ترمیم کروائی ہے اس میں اب ایک مسئلہ نکل آیا ہے، تو اس لیے کاؤنٹ ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جلد بازی کے کام شیطانی ہوتے ہیں یا شیطان کے ہوتے ہیں۔ یہ ترمیم تو تھی ہی شیطانی، کیونکہ اس میں حافظ صاحب نے تادم مرگ اپنے لیے استثناء مانگی تھی۔ اس سے پہلے جس شخصیت نے لمبی ترین استثناء مانگی تھی وہ ابلیس صاحب تھے، جی ہاں، وڈے شیطان صاحب۔ انہوں نے اللہ میاں سے کہا تھا کہ مجھے تا قیامت کچھ نہ کہا جائے، انہوں نے بھی استثناء مانگی تھی، ان کو بھی استثناء چاہیے تادم مرگ۔ بہرحال اس جلد بازی میں اور اتنی بڑی استثناء کے چکر میں کئیوں نے اپنی بالٹی اور لوٹے بھی بھرے۔ مثلا زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے بھی استثناء چاہیے۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس وقت سپریم کورٹ کے یایا افریدی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ جب تک ہم ہیں تب تک تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہنے دیں۔ تو اس طرح جو کئیوں نے بیچ میں سے لوٹے اور بالٹیاں بھریں، آخری منٹ پر وہ جو لے دے ہوئی جیسے بروکرز کرتے ہیں، اور اس بروکری میں جسے آپ اردو میں دلال کہہ دیں گے، اس دلالی کے اندر یہ جو ترمیم تھی اس میں میم میخ آگے پیچھے ہو گئی، اور جو سینٹ سے ترمیم پاس کروا کے لے آئے، جب قومی اسمبلی میں لائے تو پتہ چلا اس میں لفاظی کی غلطی ہے، الفاظ غلط ہیں، تحریر غلط ہے، اس کو اب تبدیل کر کے پاس کروانا پڑا۔ اب جب وہ غلطیاں درست کروائی گئی ہیں تو اس نے اب واپس جانا ہے سینٹ میں پاس ہونے کے لیے۔ اب وہاں پر بھی ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ وہاں پر مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ جو ابڑو صاحب تھے، سیف اللہ ابڑو، انہوں نے بہت ہی بہترین سٹیٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری فیملی، میری بیوی اور میرے گھر کے 8 سے 10 لوگوں کو اغوا کر لیا۔ آپ ذرا ابڑو صاحب کی جو منطق ہے اس کو دیکھیں اور پھر ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عاصم منیر صاحب کو اس لیے ووٹ کر رہا ہوں کہ میری بیوی اور میرے گھر کے 8 لوگوں کو اغوا کر لیا گیا اور پی ٹی آئی نے میری کوئی مدد نہیں کی، اور کیونکہ پی ٹی آئی نے میری کوئی مدد نہیں کی اس لیے میں ناراض ہوں۔ حالانکہ پی ٹی آئی نے کیا مدد کرنی تھی؟ نہ سندھ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، عمران خان خود جیل میں ہے، ان کی زوجہ خود جیل میں ہے، پوری پارٹی سفر کر رہی ہے۔ ابڑو صاحب کہتے ہیں کیونکہ میری مدد نہیں کی پی ٹی آئی نے تو میں اس لیے عاصم منیر صاحب کو ووٹ کر رہا ہوں۔ یہ منطق ویسے اخیر ہے کہ جنہوں نے اغوا کیا، ظاہر عاصم منیر صاحب کے لوگوں نے اغوا کیا، ان کے گھر والوں کو اگر کیا تو یہ عجیب منطق ہے کہ جنہوں نے مجھے اغوا کیا، پی ٹی آئی نے میری مدد نہیں کی، تو جنہوں نے مجھے اغوا کیا میں نے ان کو ووٹ دے دیا۔ تالیاں بجائیں ذرا سیف اللہ ابڑو صاحب کے لیے۔ لیکن اس سے بھی شاندار کام یہ ہوا کہ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر دوبارہ سینیٹر بنوا دیا جائے گا اور ان کا ووٹ نہیں لینا تھا، ووٹ 2 ہی لینے تھے سیف اللہ ابڑو کے علاوہ۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ عرفان صدیقی صاحب رحلت فرما گئے۔ یہ الگ بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی موت کو چھپایا گیا، پتا تھا، اور سینیٹرز نے صحافیوں کو، اعزاز سید اور دوسروں کو کہا کہ آپ یہ خبر دے دیں کہ وہ مر چکے ہیں، اور ان کی موت کو چھپایا گیا تاکہ پہلے ذرا ترمیم کروا لی جائے۔ شیطانی کام تھا نا، حافظ صاحب نے شیطانی کام کیا اور کروایا تو اس کے لیے سب کچھ کرنا ضروری تھا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ فلور کے اوپر کھڑے ہو کر سیف اللہ ابڑو صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد استعفیٰ قانونی طور پر واپس نہیں ہو سکتا۔ اب عرفان صدیقی صاحب بھی کم ہو گئے اور ابڑو صاحب بھی کم ہو گئے۔ اب یا تو پی ٹی آئی کے کسی اور سینیٹر کو سامنے لانا پڑنا ہے، یا جے یو آئی فے کے کسی سینیٹر کو سامنے لانا پڑنا ہے، مطلب خریدنا پڑنا ہے۔ اب 2 ووٹ اور درکار ہونے ہیں، کم از کم ایک تو منیمم ہونا ہے جس کو دے کے تو یہ پاس کروائیں گے، کروا تو لیں گے، ایسا نہیں، ان کے پاس کئی ووٹ ہیں، کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی میں سے انہیں مل جانا ہے یا انہیں جے یو آئی فے سے مل جانا ہے۔ لیکن مصیبت پڑ گئی حافظ صاحب کے لیے، اور ہمارے لیے بھی مصیبت ہے، ہمیں بھی ابھی فی الحال کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ جاری رکھنا پڑے گا جب تک یہ معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایسے نہ سمجھیے گا کہ ہم نے کوئی میرا مطلب ہے کوئی خواجہ آصف صاحب کی طرح ٹھنڈا پانی پی لیا ہے اور وہ سر کو چڑھ گیا ہے۔ یہ واقعتاً یہ ترمیم جو ہے یہ پوری ہوتی پھر ادھوری رہ گئی ہے۔